اللہ کے ولی اولیاء اللہ، یہ ایک پورا باب ہے دین اسلام کا۔ قیامت تک اولیاء اللہ امت مسلمہ میں موجود رہیں گے۔ کوئی دور بھی، کوئی وقت بھی اولیاء کے وجود سے خالی نہیں ہوگا۔ ایک لفظ بعض لوگ بولتے ہیں جو اچھا نہیں ہے، کہتے ہیں جی اس دور میں کوئی نہیں اللہ کا ولی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہماری پہچانوں میں کمی ہے، توجہ میں کمی ہے، ورنہ ولیوں کا وجود اسلام کی صداقت کی دلیل ہے۔ یہ دلیل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ قیامت تک حضور کی امت میں اللہ کے ولی ہوتے رہیں گے۔ اور پورا مضمون ہے یہ قرآن پاک کا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ پورا مضمون ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین واتبعوا سبیل من اناب الی۔ پورا مضمون، جگہ جگہ اللہ کے ولیوں کی علامتیں، واتبعوا سبیل من اناب الی، اس کے پیچھے چل جو میرے پیچھے چل رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو میری طرف رجوع کر رہا ہے تو اس کے پیچھے چل۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کی سنگت اختیار کرو۔ درجنوں آیات، فاسألوا اہل الذکر، فرمایا ذکر والوں سے پوچھ لیا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں علم نہ ہو تو پوچھ لیا کرو۔ ہر نماز میں صراط الذین انعمت علیہم، ہر نماز میں کہہ رہا صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ ان لوگوں کے رستوں پہ چلا جن پر تو نے انعام۔ اور وہ کون ہے؟ قرآن نے کہا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اچھا، نماز کے اندر کہتا رہتا ہے ولیوں کے پیچھے چلنا ہے، یا اللہ چلا، باہر نکل کے مکر جاتا ہے، کہتا ہے مجھے خود قرآن حدیث آتا ہے۔ اور یہ اب ایک تو تھے نا پہلے کچھ لوگ جن کے نظریات میں فرق تھا، اب اپنے بہت سارے لوگ کہتے چھوڑو کیا ضرورت ہے۔ بھئی پورا مضمون ہے قرآن پاک کا اللہ کے ولی، پورا ایک مضمون ہے، حدیث کا پورا باب ہے۔ آج میں صفات اولیاء عرض کرنے لگا ہوں، پہلے یہ تو سمجھ لینا جن سے پیار کرنا ہے وہ ہوتے کس طرح کے ہیں۔ آج یہ سمجھ لیں کہ ولی بنیادی طور پر ہوتا کون ہے۔ ایک ہے میں کہوں کہ ولی فلاں ہوتا ہے، ایک ہے کہ کوئی بزرگ کہیں، اور اس سے تھوڑا آگے بڑھیں تو اگر صحابی بتائیں پھر تو کیا ہی بات ہے۔ اور اگر بالکل ہی ہم اتھارٹی پہ جانا چاہیں بنیاد پہ تو بہتر نہیں ہمیں خدا بتا دے اور محمد مصطفیٰ بتا دے صلی اللہ علیہ۔ یہ سب سے مضبوط بات نہیں؟ کیا خیال ہے؟ 100 گلاں تے سرے تے گنڈ۔ بھئی پوچھو ہی نہ کسی سے، ڈائریکٹ قرآن پاک سے پوچھ لو ولی کون ہوتے ہیں۔ صحیح ہے؟ آج گل مکدی نہ مکائیے، ضرورت ہی نہ رہے۔ ایک کہتا میں بابا صاحب سے سنا ہے، دوسرا کہتا میں نے خواجہ صاحب سے سنا ہے، تیسرا کہتا میں نے فلاں صاحب سے سنا ہے۔ بھئی ضرور، کوئی عرض نہیں، یہ سارے لوگوں کی بات سار آنکھوں پہ، پر جو بات اللہ بیان فرمائے، جو بات اللہ کا قرآن بیان فرمائے وہ سب سے مضبوط ہے کہ نہیں؟ تو قرآن نے ولیوں کی علامت بیان کی۔ سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 112 ہے، 11واں سپارہ ہے، گھر جا کے پڑھیں۔ اللہ فرماتے ہیں ولی کون ہوتے ہیں، میرے کامل بندے کون ہوتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے التائبون، اللہ کے ولیوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ توبہ کا لغوی معنی ہے رجوع کرنا، یعنی وہ اللہ کی طرف توجہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ التائبون العابدون، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں اور عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا العابدون الحامدون، یہ آپ نے غور سے سننی ہے بات، خاصی توجہ کرنی ہے، یہ قرآن پاک ہے نا جی، یہ سب سے توجہ والا معاملہ ہے، خاص غور کریں۔ اور رٹا ختم کرنے لگا ہوں آج، جو قرآن پاک بیان کرے اس پہ اتفاق کرنا چاہیے کہ نہیں؟ کرنا چاہیے نا اتفاق، ضروری بات ہے نا جی۔ تو یہ ہمارے پاس قول فیصل ہے اللہ کی کتاب، ہمیں باہر جانے کی ضرورت۔ کسی نے ٹال والا ولی سمجھ لیا ہے، کسی نے گل والا ولی سمجھ لیا ہے، کوئی ولی بنا کے بیٹھ گیا ہے، کوئی بنا کے۔ جاہل مطلق، پرلے درجے کے جاہل لوگ، دین کی روح ابجد کا نہیں پتا، اور مصیبت گلے میں ڈالی ہوئی ہے۔ پتہ نہیں کیا مائنڈ سیٹ ہے لوگوں کا، بھی کس طرح لوگوں کو قابو کرتے ہیں این فرائض چیزوں پہ۔ اب جو ملنگوں نے پکا رٹا لگایا، کہتے ہیں مولویاں کو نہ جایا جائے، اور میں کہتا رہتا ہوں میں بھی اس مولوی کے خلاف ہوں
جو مولوی دینداری نہیں کرتا دنیا داری کرتا ہے. پر مولوی کا معنی مولا والا. کیا ترجمہ ہے؟ عجیب تو آدمی ہے پکا رٹا. وہ ہمارے سندھ کے راجے مہاراجے سائیں پنجاب کے وڈیرے اپنے گاؤں میں سکول نہیں بننے دیتے تھے، اس لیے کہ وہ کہتے تھے اگر ان کے بچے پڑھ گئے نا تو ہماری بھینسوں کو چارہ کون ڈالے گا. اسی طرح یہ جو پیر ہے نا آج کل کے، یہ علماء کے پاس نہیں جانے دیتے، کہتے ہیں انہوں نے پتہ نہ کیا تو سانو مننا ہی کو نہیں ہے، لہذا ان کو دور دور رکھو تاکہ یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے پیچھے. ادھر تسی بابا تھیانے لایا ہے کہانیاں سنو کے. اب تو لوگ دین بھی قوالوں سے سیکھتے ہیں، قوالوں سے معاذ اللہ، اور ایسے ایسے کفر ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو جو قرآن بیان کرے وہ ہمارے لیے سب سے بہتر نہیں؟ قرآن مجید نے کہا التائبون العابدون، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، سائحون، روزے رکھنے والے. کون جی؟ ولیوں کی علامتیں، روزے رکھنے والے. راکعون ساجدون، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے، رکوع کرنے والے اور سجدے کرنے والے. بس توبہ کی، رکوع کیا، سجدہ کیا، نماز پڑھی، عبادت کی، یا اللہ کافی ہے؟ فرمایا نہیں. الامرون بالمعروف، نیکی کا حکم دینے والے، والنہون عن المنکر، اور برائی سے روکنے والے، میدان میں رہنے والے، میدان میں. والحافظون لحدود اللہ، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے. اللہ کی حدوں کی یہ علامتیں بیان کر کے کہا وبشر المومنین، محبوب اپنے ان غلاموں کو میری رضا اور جنت کی خوشخبری سنا دے. محبوب یہ جو تیرے غلام ہیں نا جن میں یہ صفتیں پائی جاتی ہیں، ان کو میری رضا اور جنت کی، یہ توبہ کرنے والے، پھر فرمایا عبادت کرنے والے، اللہ کی حمد کرنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکی کا بولیے اور برائی سے من، اور اللہ کی حدوں کی. محبوب انہیں خوشخبری دو جنت کی. انہیں توبہ، ولی وہ والی توبہ نہیں کرتے جو ہم توبہ کرتے ہیں شب برات کی ساری رات استغفر اللہ، یا اللہ معاف کر دے، چیخوں کی آوازیں مسجد میں، ہر مسجد سے رونے کی آواز. پکی سچی توبہ کر کے شیخ آئے ہیں اور دکان پہ جا کے سویرے جھوٹ بولنا شروع کر دیا. یہ کون سی توبہ ہے؟ یہ مذاق ہے. ساری رات روتا رہا ہے، سویرے دفتر کھولا ہے فراڈ شروع کر دیا. یہ تو نے توبہ کی ہے؟ حد ہو گئی بھائی، یہ والی توبہ نہیں. ایک توبہ میرے نبی پاک بھی کیا کرتے تھے. بھائی توبہ تو ہے رب سے رشتہ بنانے کا نام. میرے نبی پاک بھی ایک توبہ کرتے تھے. بخاری مسلم میں حضور نے فرمایا میں ایک دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. اس کا کیا مطلب تھا؟ امت کو تعلیم دینے کے لیے. یہاں تو میری طرح کے بہت سارے لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو لگتا ہے اپنے آپ کو بڑا پرہیزگار سمجھتا ہے. بہت سارے لوگ، کبھی کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں نے تو کبھی کسی کا برا نہیں چاہا. جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ہم نیک ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ، ان کا یہ سٹائل نہیں، یہ طریقہ نہیں. حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے میں غلام خریدنے گیا، اس نے میرے ساتھ شرط رکھی کہ حضور آپ مجھے خرید کے لے جانے ہیں، میری شرط یہ ہے کہ میں دن کو آپ کی ڈیوٹی کروں گا، رات کو نہیں کروں گا. فرماتے میں لے آیا، گھر لا کے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا حضور غلاموں کا نام نہیں ہوتا. کھائے گا کیا؟ حضور غلاموں کی چاہت نہیں ہوتی، جس نام سے پکارو گے آ جاؤں گا، جو دو گے کھا لوں گا. کہا کس کمرے میں رہو گے؟ کہا حضور غلاموں کے نخرے نہیں ہوتے. کہتے میں نے کہا پھر بھی یہ کمرے ہیں پسند کر لو. ایک ٹوٹا پھوٹا سا کمرہ اس نے پسند کر لیا. امام احمد بن حنبل فرماتے میں اسے کام بتاتا پر اتنی محنت سے کرتا کہ کمال کر دیتا، میرے اشارے سمجھتا. ایک دن میں تہجد کے وقت اٹھا، اس کے کمرے میں گیا تو وہ توبہ توبہ پکار رہا تھا. سنو ولیوں کی توبہ. فرماتے اس کے کمرے سے چیخنے کی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، اللہ معافی دے دے. تڑپ رہا ہے، رو رہا ہے. اور امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں حال یہ ہے کہ اس کے کمرے سے لے کر آسمان تک نور ہی نور پھیلا ہوا ہے، نور ہی نور. اور وہ روتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. فرماتے میں سوچنے لگا معافی کس چیز کی مانگ رہا ہے؟
फरमाते वो खुद ही बोला। और माफी देखो भाई, तौबा देखो अल्लाह वालों की। कहने लगा ए अल्लाह, मैं तेरा बंदा हूं, तूने जिंदगी दी, नेमत दी, आंखें दी, कान दिए, सांसें चलाई, बगैर मांगे सारा कुछ दिया। चाहिए तो ये था कि मैं दिन रात तेरी बारगाह में झुका रहता, पर मुझे माफ कर दे। मेरे ऊपर इमाम अहमद बिन हंबल के भी हुकूक है, मेरे मालिक का भी हक है, इसलिए मैं दिन सारा इबादत नहीं कर सकता, बस 5 नमाजें पढ़ सकता हूँ। रात में जागता रहता हूँ तेरे हुजूर। अल्लाह, वो जो सारा दिन मैं इबादत नहीं ना कर पाता, मुझे माफ कर दे। खुदाया मेरी गलती माफ कर दे, अल्लाह मुझे बख्श दे। और राती सारी कर कर जारी, नींद अखा थी धोंदे, फजरे ओही गुनाहगार का आवन। सब तो नहीं, या अल्लाह चाहिए था मैं 24 घंटे सजदे करता, बख्श दे, ये मेरी खता माफ कर दे। सावन की काली रातों में जब बूंदाबांदी होती है, वो रातों को उठ उठ रोते, जब खलकत सारी सोती है। और दरवेश कहने लगे, रात पवे ते बेदर्दानू, नींद प्यारी आवे, दर्द मंदानू याद सजन दी, सुते अमियान जगावे। या अल्लाह माफ कर दे, मैं सारा दिन सजदे नहीं कर पाता, सारा दिन लंबी न माफी दे दे। ये तौबा है अल्लाह वालों की। इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं, फजर के वक्त वो मेरे साथ मस्जिद गया, मैंने उसका चेहरा देखा, मैं उसको कोने में ले गया, मैंने कहा जा तू अल्लाह की रजा के लिए आजाद है, जा मैं अपने हक माफ करता हूं, मकान तेरे पास रहेगा, खाना तुझे मिलेगा, तू आजाद है। उसने कहा हुजूर हुआ क्या, हुआ क्या? हमारी तो ख्वाहिश है ना कि बंदा उस वक्त मिलने आए जब मैं तस्बीह पढ़ रहा हूं, कोई उस वक्त घर पहुंचे जब मैं सजदे में हूं, लोगों को पता चले बड़ा नेक है, बड़ा नमाजी है। उस वक्त किसी की नजर पड़े जब मैं बिल्कुल कुरान पाक पे बैठा हूं। फरमाते हैं जब मैंने कहा ना तू आजाद है, तो कहने लगा हुजूर क्या हुआ? फरमाने लगे रात मैंने तेरी तौबा देख ली है, तौबा देख ली। इमाम साहब फरमाते हैं वो फिर तड़प के रोया, सजदे में सर रखा, तूने ये क्या अजब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो एक राज था सीना कायनात में, मैं सिरापा मखजन राज था, मैं रहा था मुद्दतों राज में, ये तेरा शौक के दीद कशा कशा मुझे भी खींच लाया मजाज में। ए अल्लाह, पर्दा ही खोल दिया है तूने, ये इबादतें, ये तौबा, ये रियाजतें, ये तेरा मेरा राज था। अल्लाह तूने पर्दे ही खोल दिए, मेहरबानी कर मुझे पर्दा पोशी अता फरमा। अल्लाह माफ कर दे, मुझे पर्दा पोशी अता कर। हजरत इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं सजदे में उसने बुलंद आवाज से अल्लाहु अकबर कहा, फिर वो गिरा, उसकी रूह परवाज कर गई, परवाज कर गई, चला गया, रुखसत हो गया। या आशिक का जनाजा है, जरा धूम से निकले, महबूब की गलियों से जरा घूम के निकले। ओ भाई, इस बात पे भी तौबा है कि या अल्लाह मैं सारा दिन नफल नहीं पिए, ये अल्लाह के वलियों की तौबा है। सारा कुछ कर कर आके ना, सारा कुछ कर कर आके फिर भी माफी, ड्यूटियां करके सारी फिर भी माफी, या अल्लाह माफ कर दे। सारा दिन इबादत करके फिर भी कहते अल्लाह बख्श दे। वो नेकोकार होने के बावजूद तौबा करते हैं, यहां गुनाहगार डटे हुए, डट गए। तौबा बंदे को अल्लाह के करीब कर देती है। हम लोग कहते हैं गुनाह होंगे तो तौबा करेंगे ना, और हमारे जमाने में तो गुनाहगार है ही नहीं, सारे नेकोकार हैं, इल्ला माशाअल्लाह। गुनाहगार होंगे तो तौबा करेंगे। कई दफा ना हमारा भाई नाराज हो जाता है, दोस्त नाराज हो जाता है, तो वो जब नाराज होता है ना, बहुत ज्यादा बोलता नहीं, तो हम फिर करीब जाते हैं, उसको पूछते हैं क्या बात है, क्यों नाराज है, इधर देखे मेरी तरफ, क्यों नाराज है, क्या हुआ? वो कहता है नहीं नहीं बस छोड़ो, हमें नहीं पता होता, तफसील पूछनी पड़ती है, बात करनी पड़ती है। फिर वो बताता है कि वो जो तूने एक जुमला कहा था ना, वो तुझे नहीं कहना चाहिए था। फिर हमें ख्याल आता हाँ मुझसे गलती हो गई। फिर हम क्या करते हैं, माफी मांगते हैं, राजी करते हैं। होता है ऐसे कि नहीं होता है ना जनाब? तो बंदे से तू बाज़ों का ऐसा मामला हो जाता है, तुझे पता नहीं तो क्या अल्लाह की ऐसी नाफरमानी नहीं होता?